اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے وعلیکم السلام بھی کہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، یہ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ آج کل میں جس لا دین قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ دلچسپی لیں یا نہ لیں، لیکن جو میری بتائی ہوئی باتیں ہیں اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مقصد دنیا میں آبادی کو کم کرنا ہے، اور آنے والی آبادی یعنی آنے والے جو بچے ہیں ان کو پیدائش کو عمل کو روکنا ہے۔ اس کے لیے وہ بہت سارے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ کچھ تو ٹی وی چینل پہ اعلانیہ دکھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین اسلام میں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے، عددی طاقت ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی ہم کوئی بھی فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے تو اسے میڈیسن کے دوران علاج کے دوران ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جس میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جس سے بچہ ابھی تو وہ سٹیج نہیں آئی کہ جب بچے دھڑا دھڑ اللہ نہ کرے ان کے ابارشن ہوں گے، بچے ضائع ہوں گے، یا ایب نارمل پیدا ہوں گے، یا ڈسیبل پیدا ہوں گے۔ یہ سب ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مجھے خود آپ ذہن میں زور دے، پرانے بندے اس بات کو جانتے ہیں، مجھے بھی کچھ یاد ہے کہ مجھے تو خیر کیا یاد آنا، مجھے تو اپنی ماں کا دودھ پیا، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ دودھ پیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں دیسی غذا، نیچرل غذا جو ہوتی تھی وہ کھلائی جاتی تھی۔ امی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دلیا کھلانا، جو کی بنی ہوئی چیزیں کھلانی، کوئی ٹافیاں نہیں ہوتی تھی، کوئی چاکلیٹ نہیں ہوتے تھے، کوئی برگر نہیں ہوتے تھے، کوئی شوارمے نہیں ہوتے تھے، اور فاسٹ فوڈ کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو بچے ہیلدی ہوتے تھے، ایکٹیو ہوتے تھے، اور ان کی جو سوسائٹی وہ بھی اچھی ہوتی تھی۔ آپ کو میری آج بات لکھ لیں، کل یہ میری بات پروو ہوگی کہ یہ ایسی ڈائٹ، ایسی خوراک جو ہے دے رہے ہیں کہ بچے وہ استعمال کرنے کے بعد اچھی سوسائٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، بری سوسائٹیوں کی طرف نیچرلی ان کا دماغ جو ہے اس طرف جا رہا ہے۔ ان کو موبائل گیمز اور خطرناک گیمز جن میں بندہ تنگ آ کر فائنل سٹیج پہ خودکشی کرتا ہے، وہ یہ جو لوگ ہیں زائنسٹ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بم استعمال کرنے کی، کیا ضرورت ہے جنگیں لڑنے کی، ہم جتنا عرصہ گزارا ہوتا ہے اسی طرح گزارا کرتے ہیں، اور دجال کے آنے تک ہم اسی طرح لوگوں کو مارتے ہیں یا اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ عام ہو چکی ہے بات۔ میں ابھی جب ریسنٹلی یورپ اور امریکہ کا وزٹ کر کے آیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، خاص طور پر امریکہ میں، کہ فری میسن لانجز اوپنلی کھلے پڑے ہیں۔ چرچ میں کوئی ایک آدھ آدمی جاتا ہے، اور وہاں کے جو بھی پوپ ہوتے ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا۔ کوئی کنفیشنل کے لیے آ جاتا ہے، کوئی شادی کے لیے شاید وہ آ جاتا ہوگا، عبادت کے لیے کم ہوتا ہے۔ جبکہ فری میسن لاجز کھلے پڑے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ میں نے اگر کسی کو گڈ بائے کہا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگا، میں نے اوبر والے کو اگر کہا گڈ بائے تو اس کو اچھا نہیں لگا، میں نے اسے کہا گاڈ بلیس یو، اسے اچھا نہیں لگا۔ یہ میری ایک تحقیق تھی، اور جب میں نے یہ بات لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ لادین ہے۔
اور یہ سب کچھ برائیاں ہماری طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان جو ہیں ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ وہ ہماری اذان دینے کے مخالف ہیں، وہ ہماری مساجد کے مینار اور گنبد اس کے خلاف ہیں، ان کی رکاوٹ بنتی ہے۔ کل پرسوں میں بتا رہا تھا کہ یہ جب ان لوگوں کی نشانیوں میں سے میں چند ایک نشانیاں بتا دوں کہ یہ پاپولر بہت ہوتے ہیں، فیورٹ ہوتے ہیں، چاہے ریسلر ہو، چاہے فلم ایکٹر ہو، چاہے کسی بزنس فیلڈ میں ہو جائے۔ اور دوسرا اس کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیطان سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے 2 وقت کی روٹی مانگیں، اللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے وعدہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اگلا جہاں اچھا کر دے۔ اور یہ جب فتنہ دجال عروج پہ آ جائے گا، بلکہ اس کی آغاز پچھلے کئی سالوں سے ہو چکا ہوا ہے۔ 95 میں تو اسٹیو جیکسن نے اس کو ڈسکلوز کیا تھا، پتہ نہیں کب سے شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اور یہ اب اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کم از کم فرض نماز مسجد میں ادا کریں، اذان کی آواز آئے تو خاموشی اختیار کر لیں تاکہ باقی لوگ بھی اذان کی آواز سنیں۔ اذان کی آواز سن کے پتہ ہے آپ کو کون زیادہ چلاتا ہے؟ وہ کتا چلاتا ہے۔ اسی طرح جو یہاں پہ بھی ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھ لیں، جو نان مسلم ہوں گے، جب بھی گھروں کے اندر ان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میری ریسرچ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن چونکہ ان کے دل میں بغض ہے تو جیسی اذان ہوتی ہے تو وہ اس کی بے ادبی کرتے ہیں اور اونچا اونچا بولتے ہیں۔ اور انہوں نے گریٹر اسرائیل بنا ہی اسی لیے رہے ہیں۔ ابھی میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ جو حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اگلے چند سالوں میں کر لیں، کیونکہ نیون سٹی بن رہا ہے، حجاز مقدس جس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، یہاں تک آ رہا ہے۔ اور یہ ابھی تو اسرائیل اور جارڈن کی بات چیت چل رہی ہے، جارڈن جگہ نہیں دے رہا۔ جس دن جارڈن نے جگہ دے دی تو وہ سڑک بن جائے گی تو سیدھا اسرائیل سے ایکسیس آ جائے گی سعودی عرب میں۔ یہاں پہ حج اور عمرہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، صرف ہم زیارت کر سکیں گے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، ہم اس کی زیارت کر لیں گے۔ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں گے، زیارت کریں گے، آ جائیں گے، دل میں درود شریف پڑھتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہاں ریاض الجنہ میں جانا، وہاں نوافل ادا کرنے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بلکہ ان کے ارادے یہی ہیں۔ یہ ارادے بہت برے ہیں، ہم ابھی بھی اس کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اپنی اسلامی شعار کو اپنا کر، اپنی اسلامی اقدار کو زندہ کر کے اپنی جنریشن کو، یہ جو میں واقعات سناتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں وہ انہیں بتائیں، انہیں سنائیں، انہیں سکھائیں، انہیں کلمہ یاد کرائیں تو اچھا ہوگا۔ میں کو خود نمائی کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن میں بتاؤں کہ میرا بیٹا جب خود نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی بیٹی جو بہت چھوٹی ہے ابھی، بہت چھوٹی ہے ابھی، تو مرحلے 3 سال کی ہے، تو وہ جان بوجھ کے اس کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیتا ہے، 2 قدم پیچھے کھڑے کرتا ہے کہ تم یہ نماز سیکھے، اسے کلمہ یاد کراتا ہے کہ یہ نماز قرآن کی طرف آئے۔ تو یہ باتیں سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں اچھا ہے۔ یہ بہرحال یہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے ہمیں تباہ کرنا ہے، اپنے جو ساتھی ہیں زائنسٹ ان کو پروموٹ کرنا ہے اور ہمیں بیک فٹ پہ لے جانا ہے۔ ہمیں بھوک، افلاس، بیماریوں اور سیلاب اور باقی چیزوں میں پریشان رکھنا ہے، جبکہ ہمیں
اب میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ ابھی سیلاب پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو کشمیر بھی تو ہے نا، بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، برما بھی ہے، نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، وہاں سیلاب نہیں آیا۔ پاکستان کے ساتھ چونکہ ان کی دشمنی ہے تو اس لیے پاکستان کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن سلام ہے جو بھی ہماری گورنمنٹ یا جو بھی ہمارے تھنک ٹینک ہیں وہ ان کو ان کی جو اصلاحات ہے وہ یہاں نہیں لانے دے رہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ارادوں سے، غلط ارادوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے، ایمان کے ساتھ اس حالت میں رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیں۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت رسول اور قربت رسول سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔